یہ سوال کیا ہے کہ جو شخص نبی علیہ السلام کی محبت کی باتیں کرتے کرتے فوت ہو جائے اور وہ بدعتی ہو، بدعت نشر کرنے والا ہو، بدعت پر عمل کرنے والا ہو، تو اس کے بارے میں کیا حکم لگانا چاہیے؟ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیج کو لائک کریں۔ قرآن و حدیث میڈیا۔ بھائی اگر اس کی بدعت ہم پر واضح ہے کہ یہ بدعتی تھا، یہ بدعت پر عمل کرتا تھا، یہ بدعت کو نشر کرتا تھا، تو وہ کسی تعریف کا مستحق نہیں، کسی تعریف کا مستحق نہیں ہے۔ اگر کسی بدعتی کی تعریف کرو گے تو بدعتی تو سب سے ملغوز ہے اللہ کے نزدیک۔ ایک بدعتی انسان میں یہ محدثین کا، سلف صالحین کا منہج ہے، ایک بدعتی انسان میں اگر 100 خوبیاں ہوں، ایک بدعت ہو تو ایک بدعت 100 خوبیوں کو پراگندہ کر دیتی۔ کوئی ضرورت نہیں اس کی بدعت، اس کی خوبیوں کی تعریف کرنے کی، اور مظاہر عمومی میں تو بالکل نہیں، جس کو لوگ سنے عامت الناس۔ اس سے کیا ہوگا؟ بدعتی اور بدعت کے بارے میں آپ کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہوگا، مداحنت پیدا ہوگی۔ جو آپ کے دل میں بدعت کی نفرت ہے وہ ختم ہو جائے گی، نرم گوشہ پیدا ہوگا، اور یہ چیز تربوی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے انتہائی ختم ہے۔ لیکن فحش شدگان کو برا بھلا مت کہو، گالی بھی مت دو۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے نہا عن سب الاموات فإنهم قد عفوا إلى ما قدموا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے فحش شدگان کو گالی مت دو، برا بھلا مت کہو۔ جو انہوں نے آگے بھیجا وہ انہوں نے پا لیا، آگے بھیجا وہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو ہم اپنا ایک معتدل منہج رکھیں، نہ ان کی تعریف اور توصیف کریں۔ یہ بدعتی انسان کے لیے گویا جو ایک غیرت ہے اس کے منافی ہے، اور ایک نرم گوشہ پیدا کرنا۔ اور بدعتی انسان چونکہ اللہ سے مہادرائی کر رہا ہے تو اس کی تعریف کرنا آپ بھی اللہ تعالیٰ سے مہادرائی کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک نرم گوشہ پیدا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ایک صحیح منہج جو سلف صالحین کا تھا اپنے اندر پیدا کریں، اسی پر جو ہے وہ اکتفا کریں۔ بارک اللہ فیکم ونفع اللہ لی وإیاکم بالکتاب والسنہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے۔